صافات یہ ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، قسم مجھے صف بنانے والوں کی۔ صافات اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت یہ ہے والصافات صفا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس صف بنانے والوں سے مراد ایک قول کے مطابق وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو ہمہ وقت صف بصف کھڑے ہیں رب کا حکم کی انتظار میں کہ کب ہمارا رب ہمیں حکم دے اور ہم فوراً اس کام کو عمل پیرا کریں، اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ یا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو جماعت کے ساتھ آ کر صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ یا وہ مجاہدین اسلام ہیں جو جہاد کے لیے جب جاتے ہیں تو صفیں بناتے ہیں، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بھی اور جہاد کے لیے بھی صف کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صف کو سیدھا رکھنا، صفیں بنا کر ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ جہاد بھی اس میں بھی شمولیت کا حکم دیتے اور نماز کے اندر بھی کھڑے ہونے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر کیا اس صورت میں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت ذوالکفل ہیں، حضرت جو ہے وہ داؤد علیہ السلام ہے۔ سب کا اللہ نے دوبارہ ذکر اور ان پہ جو انعامات ہیں وہ کیے۔ حضرت نوح کا ذکر کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ اس میں حضرت نوح کی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رکھا، کن کو؟ حضرت نوح کی اولاد کو، اور ہم نے بعد والوں میں ان کی تعریف بھی باقی رکھی، اور تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، تمام جہان والوں کی طرف سے نوح پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک جتنے بھی انسان تھے ان میں سے زیادہ تر حضرت نوح کے طوفان میں غرق ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہی بچے تھے جو حضرت نوح کی ساتھ کشتی پہ سوار تھے، لیکن وہ جو سوار تھے نا عام انسان، ان میں سے آگے کسی کی نسل نہیں چلی، یہ رب کی قدرت ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی کی آگے نسل نہیں چلی، وہ بے نسل رہے۔ آگے نسل چلی تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو پھر اس وقت ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کی اولاد کو باقی رکھا۔ اللہ اکبر، جتنے مرد اور عورتیں اس وقت دنیا میں وہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر علاقے میں۔ مثلا مفسرین نے لکھا ہے عرب، فارس، روم آپ کے فرزند سام بن نوح کی اولاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح انہوں نے لکھا کہ سوڈان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بیٹے حام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح جو ترکی عرب کے لوگ ہیں وہ آپ کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح اور بھی سارا لکھ کے انہوں نے ہم مفسرین نے یہ بات کی ہے۔ دوبارہ یہ جتنی بھی اب انسانیت ہے دنیا میں یہ کس کی اولاد میں سے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کی اولاد کو باقی رکھا اور ہم نے پچھلوں میں ان کی تعریف بھی باقی رکھی، یعنی قیامت تک اب ان کی تعریف، ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ لازمی بات ہے، ساری اولاد جو ان کی ہے تو جس کی اولاد ہو تو اس کے آباء و اجداد کا بھی اس کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے ہم نے باقی رکھا ہے۔ اور یقیناً کسی کے جانے کے بعد اس کا ذکر خیر کرنا میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اس کے لیے بڑا نفع مند ہوا کرتا ہے۔ آپ تو نبی ہیں، ویسے عام مسلمان کے لیے بھی۔ حضور نے ایک جنازے کو دیکھا تو صحابہ نے اس کی تعریف کی، یہ بندہ بڑا اچھا تھا، بڑا مہمان نواز تھا، بڑے تقوی والا تھا۔ حضور نے فرمایا صدقت صدقت صدقت، تم نے سچ کہا سچ کہا سچ کہا، ٹھیک ہے، ایسی بات ہے ایسی بات ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا تم نے سچ کہا، اس پہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا تو لوگ اس کی جو کوتاہیاں تھیں وہ بیان کرنے لگے، کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا ہاں اس پہ بھی اللہ نے واجب کر دی، واجب کر دی، واجب کر دی۔ صاحب نے اس یا رسول اللہ پہلے کے لیے بھی آپ نے یہ جملہ بولا، دوسری کے لیے بھی یہ جملہ بولا۔ حضور نے فرمایا جس کا تم نے ذکر خیر کیا ہے تمہاری گواہی پہ میرے رب نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا ہے، اور جس کا تم نے تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا تمہاری گواہی پہ اللہ نے اس پہ جہنم کو واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم زمین پہ رب کے گواہ ہو، تم کیا ہو رب کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب دنیا سے کوئی چلا جائے نا تو جب اس کا ذکر کرو تو ذکر خیر کیا کرو، کیونکہ اللہ اہل ایمان کی گواہی پہ اپنے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ آخری بات یہ اس میں یہ کہی گئی حضرت نوح کے حوالے سے کہ نوح وہ ہیں سارے عالمین ان پہ سلام کرتے رہیں گے قیامت تک۔ سلام علی نوح فی العالمین، اس کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں، حضور کا فرمان بھی ہے، جو بندہ اس جملے کو پڑھ لیتا ہے کبھی کوئی زہریلا جانور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سلام علی نوح فی العالمین، خاص طور پہ بچھو اور سانپ، اس کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا۔ آگے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتی فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ۔ اب سنیں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیسے باقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کا ذکر ایسے باقی رکھا کہ ابراہیم بھی انہی کے گروہ میں سے ہے۔ ابراہیم اللہ کے عظیم نبی، ابو الانبیاء، میرے مصطفیٰ کی جد امجد، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کی گروہ میں سے ابراہیم کو بھی بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ بات یاد رکھیں تقریباً 2000 کا فاصلہ ہے، 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس دوران صرف 2 نبی آئے۔ کتنے نبی آئے؟ صرف 2 نبی آئے۔ حضرت نوح چوتھے نبی ہیں۔ کتنے نبی ہیں؟ چوتھے۔ پہلے حضرت آدم ہے، پھر حضرت شیش ہے، پھر حضرت ادریس ہے، اور پھر حضرت ادریس اور نوح کے درمیان 2000 سال کا وقفہ رہا۔ پھر ان دونوں 2 نبی جو آئے اس درمیان وہ حضرت ہود ہیں، پھر حضرت صالح ہیں، اور حضرت صالح کے بعد پھر 7ویں نبی حضرت ابراہیم ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ کتنے نبی ہیں؟ 7ویں نبی ہیں حضرت ابراہیم۔ تو یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نوح کا ذکر جو ہے وہ آنے والے وقت تک قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ حضرت نوح کو جو ہے عظمت دی ہے۔ اس کے بعد جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرتی اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے ہماری بارگاہ میں دعا مانگی کہ اولاد کی دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ الہی انہیں عرض کی الہی مجھے لائق اولاد دے دے، تو ہم نے ان کو ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی، جس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے، لمبا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہاں حرم میں گئے، تو پھر جب چلنے کے قابل ہوئے اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام۔ وہ پھر حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کا واقعہ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ پھر ہم نے جب اسماعیل چلنے کے قابل ہوئے تو پھر حضرت ابراہیم کو ہم نے حکم دیا قربانی کا، تو حضرت ابراہیم نے جو ہے خواب میں اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اٹھے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ قال یا بطفل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کام کریں، انشاءاللہ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جناب۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا، بہت سے نبیوں کا۔ فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک جو الیاس ہے وہ بھی نبیوں میں سے ہے، وہ بھی نبیوں میں سے ہے۔
4 نبی ایسے ہیں کہ جو اب تک زندہ ہیں. زندہ ویسے تو سارے نبی ہیں، لیکن یہ 4 نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اب تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا. 2 آسمانوں پہ ہیں اور 2 زمین پہ ہیں. آسمانوں پہ ایک حضرت عیسیٰ ہیں اور ایک حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی جنت میں ہے. اور زمین پہ 2 نبی جنہوں نے بھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا، ان میں سے ایک حضرت خضر ہے، بعض قول میں ولی ہے، زیادہ قول یہ کہ بھی نبی ہے، اور دوسرے حضرت الیاس ہے. اچھا، حضرت خضر سمندروں میں رہتے ہیں، تری میں ان کو رہنے کا حکم ہے. زیادہ تر خشکی میں بھی آتے ہیں، زیادہ تر تری میں رہتے ہیں. اور حضرت الیاس خشکی میں رہتے ہیں. اور بہت سے امت محمدیہ کی اولیاء سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے. یہ ہر سال دونوں حج میں بھی آتے ہیں، دیکھنے والے ان کی زیارت بھی کرتے ہیں. حضرت الیاس کی ملاقات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اور یوں حضرت الیاس علیہ السلام کو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا بھی اعزاز نصیب ہوا ہے. تو حضرت الیاس کے بارے میں یہ اور دیگر نبیوں کا ذکر خیر کیا گیا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. اس طرح حضرت سیدنا یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو پھر ان کا ذکر اللہ نے کیا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے یونس کو اس لیے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا کہ وہ بہت زیادہ ہماری تسبیح کرنے والے تھے. کیا کرنے والے تھے؟ فلولا انہ کان من المسبحین. آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت زیادہ رب کی تسبیح کرنے والے تھے، اس لیے ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. اور جب باہر نکالا تو پھر کیا تھا کہ ان کے سائے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے سائے کے لیے ایک کدو کی بیل اگا دی. ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے سائے میں پھر رہنے لگے. اس کا ذکر خیر کیا گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت یونس بہت زیادہ رب کی تسبیح کیا کرتے تھے. اور یہ پھر آیت بھی آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں یوں اللہ کی تسبیح کی. حضور فرماتے ہیں جس پہ کوئی بھی مشکل وقت ہو نا، اس آیت کی کثرت کے ساتھ ورد کر کے دعا کرے، اللہ اس کی مشکل کو حل فرماتے ہیں. یہ حضور کی حدیث ہے اور یہ ابن عساکر کے اندر حدیث موجود ہے جناب. جس کو بھی مصیبت آئے تو اس کی آسانی کے لیے اس آیت کا ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے صدقے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مشکل کو حل فرما دے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَنَبَذْنَاهُ فِي الْأَعْرَابِ، پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا. یعنی مچھلی کو حکم دیا اور انہوں نے ان کو دریا کے کنارے پہ پھینک دیا. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی جسم پہ کوئی بال نہیں تھے، بچے کی طرح بالکل آپ جو ہے نرم نازک ہو چکے تھے، دھوپ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر ہم نے ان پہ کدو کا، یقطین کہتے ہیں کدو کو عربی میں، ٹھیک ہے نا جی، اس کا پیڑ اگا دیا. پھر اس کدو کے جو پتے تھے بڑے بڑے اللہ نے بنائے، ان کے سائے میں آپ رہتے تھے، مکھیوں سے دھوپ سے بچ کے. اور پھر غیب سے ایک بکری آتی تھی، وہ اپنا تھن حضرت یونس کے منہ میں ڈالتی اور آپ دودھ پی کے خوراک حاصل کیا کرتے. یوں جب آپ توانا ہو گئے، جسم پہ بال آ گئے، توانائی بحال ہو گئی، قوت آ گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو وہاں سے جانے کا حکم دیا. پھر آپ اپنی قوم میں آئے. لمبی چوڑی بات ہے وہاں. تو کدو شریف یہ سبزی بڑی اعلیٰ ہے اور سبزیوں کی سردار ہے. اور میرے آقا امام الانبیاء کو سبزیوں میں سے سب سے زیادہ کدو شریف پسند ہے. حضور بڑی رغبت کے ساتھ کدو شریف کو جو ہے وہ تناول فرمایا کرتے تھے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا جاتا تو کھاتے تو آپ فرماتے یہ میرے بھائی یونس کا درخت ہے. یہ میرے بھائی کس کا؟ یونس کا درخت ہے، لہذا اس کی خوراک تو میں کھاؤں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. صحابہ بھی بعد میں جو ہے کدو کو ہی پسند کیا کرتے تھے. تو بہرحال سامعین عزیز وقار اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک جامع معنی یہ 3 آیات بینات ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ساری طہارت، پاکی،
ساری عزتیں رب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور سلام ہو علی المرسلین، تمام مرسلین پہ سلام ہو، والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے ان آخری جو آیات ہیں سورۃ صافات کی 3، ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا، یہ وظیفہ یاد کریں، اور یہ وظیفہ کسی دنیا دار کا بتایا ہوا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا بتایا ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ صافات کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اس کا جو پیمانہ ہے، اعمال نامہ ہے، وہ اجر سے بھر دے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اجر سے اللہ اس کے پیمانے کو بھر دے گا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو قیامت والے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کی آخری کلام اس کی یہی ہونی چاہیے۔ جب کہ مجلس ختم کریں، آپ چند لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، یا گھر میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، تو جب اٹھنے لگیں اس محفل میں بھی جب بھی اٹھنے لگیں تو یہ 3 جملے پڑھ لیا کرو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تو حضور کے فرمان کے مطابق اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، کل قیامت والے دن اس کا اعمال نامہ بھی اجر و ثواب سے بھرا ہوا اسے ملے گا۔ اس کے بعد سورۃ سعد